ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 39ویں ایپیسوڈ ہے، باب 20واں، جس کا نام ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کا سیکنڈ پارٹ۔ اور ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ پارٹ اے ہو اور اس کے پاس بعد ایک اور پارٹ بھی بنانا پڑے جس کا نام بی ہو، تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن اب کے لیے آپ لوگوں کو اتنا بول دوں کہ آپ لوگوں کو جو 40ویں ایپیسوڈ ہے وہ میرے دوسرے چینل بکس فار ایور پر ہی ملے گی، تو آپ لوگ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ٹھیک ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ اس چینل پر نمل سننے والے ہیں، وہاں پر کمنٹ بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ نیچے آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا، اگر لنک نہیں ملتا تو میں بھی آپ لوگ جائیے میرے اسی چینل پر جائیے، اباؤٹ میں یا جیسے بھی اگر آپ لوگ اس چینل پر آئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو سجیشن میں میرا دونوں چینل نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، ناولز فار ایور PDF بھی اور بکس فار ایور بھی، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکنڈ پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ اگلی صبح فارس غازی نے کاردار اینڈ سنز کے ہیڈ آفس میں ہاشم اور جواہرات کی موجودگی میں سائن کیے، اٹھ کر ان سے باری باری ہاتھ ملایا اور چند مصنوعی مبارکبادیں اور نیک تمنائیں سن کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے ہاشم کو دیکھا، وہ کراچی جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا ہاشم؟ اب موو آن کرنے کا وقت ہے ممی، ماضی کو ماضی میں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ اس کو اس کی زندگی شروع کرنے دے، جیل نے اسے سارے سبق سکھا دیے، اب وہ انتقام اور انصاف کے چکروں سے دور رہے گا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ میز پہ انیکسی کی چابی رکھی تھی جو گڈ ول جیسچر کے طور پہ فارس ادھر چھوڑ آیا تھا۔ یہ انیکسی ان کی ضد تھی اور وہ اورنگزیب کاردار کی وجہ سے اتنے سال خاموش رہے تھے، پھر برے بھی نہیں بننا چاہتے تھے، اور اب وہ ان کی جھولی میں آ گری تھی۔ کیا شاندار آغاز تھا نئی زندگی کا۔ پراہرا پہ جانے کی تیاری کریں ممی، وہ سکون سے بولا تھا۔ شیرو اور سادی کے معاملے ذہن سے ہٹا کر وہ پراہرا پریڈ انجوائے کرنے جانا چاہتا تھا۔ سری لنکا میں 3 بڑے پراہرا پریڈ ہوتے تھے، تینوں پویا یعنی ماہ کامل پورے چاند کی راتوں کو ہوتے تھے۔ پہلا جنوری میں ہوتا تھا، دوسرا فروری اور تیسرا جولائی میں۔ پجاری اور ہاتھیوں کا لشکر مندر سے شروع ہوتا اور شہر کی مختلف گلیوں کا چکر کاٹ کر اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ پورا شہر اور پوری دنیا سے لوگ آ کر فٹ پاتھ پہ گھنٹوں کھڑے ہو کر پریڈ کے ان کی گلی تک پہنچنے کا انتظار کرتے تھے اور پھر اس کو گزرتے دیکھتے تھے۔ کاردارز کولمبو کا ایک پراہرا ہمیشہ دیکھنے جاتے تھے۔ شہرین پہلے ساتھ جاتی تھی، لیکن اب ہاشم اس کو نہیں لے کر جا رہا تھا۔ شیرو سے اس نے پوچھا تک نہیں، سونی کی جان تھی ان ہاتھیوں میں، وہ اس کو لے جا رہا تھا جواہرات کے ساتھ، اور وہ مطمئن تھا۔ ماہ کامل کی رات سے 2 روز پہلے گارڈ سادی اور خاور کو ان کے کمروں سے نکال کر لائے اور ایک تیسرے کمرے کے دھاتی دروازے کھولے جو صرف بجلی سے کھلتے تھے اور ان کو اندر دھکیلا۔ وہ اس کمپاؤنڈ کا میکسیکم سیکیورٹی روم تھا۔ اندر 2 لوہے کے پلنگ رکھے تھے۔ بہت جلد تم لوگوں کو اس جگہ سے منتقل کیا جا رہا ہے، تب تک تم ادھر رہو گے، حیران سے سادی کو بتایا گیا تو وہ فوراً خاموش کھڑی میری کو دیکھنے لگا جیسے بہت شاکڈ ہوا ہو۔ تم نے بتا دیا ان کو؟ میری نے نگاہیں جھکا دی۔ خاور نے غصے سے سادی کو دیکھا۔ تم نے اسے کیوں بتایا؟ میں سمجھا وہ بھی جانا چاہے گی۔ میری تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بے حد ہرٹ لگتا تھا۔ میری خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے کان گویا لپیٹ لیے تھے۔ جب دروازے کفل در کفل بند ہوتے گئے اور وہ دونوں تنہا رہ گئے تو سادی اس کی طرف گھوما۔ تمہیں یقین ہے ہماری باتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ کوئی بھی اپنی ذاتی جیل میں کیمرے ریکارڈر یا سرویلنس نہیں لگاتا سادی۔ آپ کو کیا معلوم DVR پہ بیٹھا گارڈ بک جائے اور وہ ویڈیوز جو آپ کے خلاف ڈیتھ وارنٹ ہیں جا کر پولیس کو دے دے۔ پھر بھی مجھے چیک کرنے دو۔ خاور کام پہ لگ گیا۔ دیواروں کو چھو کر ٹٹول کر محسوس کیا، کونے چیک کیے، پھر پلنگ کھینچ کر چڑھا اور چھت کا معائنہ کرنے لگا۔ سو میری NGO نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ سادی گہری سانس لے کر اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میری ان کو بتا دے گی؟
وہ میرے لیے ہمدردی رکھتی ہے، مگر اسے اپنی جاب واپس چاہیے تھی، اسی لیے میں نے اس کو یہ موقع دیا تاکہ اس کی نوکری اسے واپس مل جائے اور ہمارے بھاگنے کے خوف سے ہمیں وہ اس میکسیکم سیکیورٹی سیل میں شفٹ کر دے۔ کہہ کر وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ میری کو ان دونوں نے کیسے استعمال کیا تھا میری کو کچھ علم نہ تھا۔ سو یہ وہ سیل ہے جہاں ہارون عبید نے اپنی بیوی کو رکھا تھا اور اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے تم نے راستہ بنایا تھا۔ ویسے کیا تم اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ کیا بنا تھا اس کا؟ تم میرے بیسٹ فرینڈ نہیں ہو، ایسے سوال مت پوچھو۔ آج رات سے ہم کام شروع کریں گے۔ اب وہ دبی آواز میں کہتا، اس کو اس کے حصے کا کام سمجھا رہا تھا اور ساتھ ہی یوسف جانتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھی وہ خاور مظاہر حیات کا قیدی ہوگا۔ فارس غازی اس رات جس وقت انیکسی پہنچا، پورا گھر برہنہ برہنہ سا لگتا تھا۔ خالی دیواریں، سامان کے پیک شدہ ڈھیر، کارٹن، زمر کے اسٹڈی کم نئے کمرے کے دروازے پہ رک کر اس نے دستک دی، پھر اسے دھکیلا۔ وہ اپنے صوفہ کم بیڈ پہ بیٹھی جو زمین سے 2 بالش ہی اونچا تھا، فائل سامنے پھیلائے، نوٹ بک پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور ایک لٹ جھک کر کاغذ کو چھو رہی تھی۔ آہٹ پہ بھوری آنکھیں اٹھائی تو اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا۔ آ جاؤں؟ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، وہ سنہری آنکھیں اس پہ جمائے ذرا سا مسکرایا تھا۔ تمہارا گھر ہے، آؤ یا جاؤ۔ وہ دوبارہ سر جھکا کر کام کرنے لگی۔ فارس دروازہ بند کر کے اندر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا۔ اب یہ میرا نہیں رہا، میں نے بیچ دیا۔ تمہارے اپنے فیصلے ہیں فارس، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ فارس خاموش رہا۔ یہ اس کی ماں کا گھر تھا، اس کی عمر گزری تھی اس میں، زرتاشا کے ساتھ گزرا وقت، اچھی بری یادیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے وہ سب سوچنے لگا، پھر سر جھٹک کر زمر کو دیکھا۔ کافی پیو گی؟ وہ سر جھکائے ذرا سا مسکرائی۔ واہ فارس غازی، آج آپ میرے لیے کافی بنائیں گے؟ اور چہرہ اٹھایا۔ شور، تھینکس۔ میری کافی میں چینی مت ڈالنا، اور کافی زیادہ ہو۔ اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ زمر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ 1 منٹ، ہم میں سے کون کافی بنا رہا ہے؟ زمر بی بی، ابھی میں اتنا زن مرید نہیں ہوا کہ رات کے 11:30 بجے اپنی بیوی کے لیے کافی بناؤں، اس لیے آپ بنائیں گی۔ وہ کبھی نہ اٹھتی، مگر اس نے اسے آپ کہا تھا۔ عرصے بعد اچھا لگا تھا۔ بظاہر کاغذ پٹک کر اٹھی۔ صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 بھاپ اڑاتے کپ لیے اندر داخل ہوئی، ایک اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر ساتھ بیٹھی۔ فارس اکڑو انداز میں بیٹھا تھا اور وہ پیر اوپر سمیٹ کر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ دونوں اپنی سوچوں میں گم، گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگے۔ کل ہارون عبید کی چائے پہ مدعو ہیں ہم۔ یہ دعوت تمہاری گرل فرینڈ نے دیا یا اس کے باپ نے؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اوہ سوری، مجھے بھول گیا۔ تمہاری کوئی گرل فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے تو 32 ایلی بائز تھے، ہے نا؟ استغفر اللہ، اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں صرف کافی پینے گیا تھا، صرف ایلی بائی بنانے۔ فوٹیج نکالی، پکچرز لی اور آ گیا۔ ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا میں۔ مجھے کیا معلوم رات گئے تک گھر سے باہر ہوتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ شانے اچکا کر وہ گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ نارمل کپلز ایسی باتیں پوچھتے ہیں، ہم نارمل نہیں ہیں۔ شادی کی غیر موجودگی میں ہم میں سے کسی کی زندگی نارمل نہیں ہو سکے گی۔ فارس، اس نے کپ پرے رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف مڑی۔ ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے اب؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مل جائے گا، اس نے تسلی دی اور زمر نے اس پہ اعتبار کر لیا۔ وہ کرنا بھی چاہتی تھی۔ پچھلے چند ماہ فارس کو جیل سے نکالنا اس کے سروائیول کا مسئلہ بن چکا تھا اور شادی کی تلاش پس منظر میں چلی گئی تھی۔ کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا، مگر فارس کو رہا ہوئے 3 دن بیت چکے تھے اور 3 دن سے وہ یہی سوچ رہی تھی، کیا کرے، کیسے کرے۔ ہارون عبید کی چائے تمہارے حلق سے اتر جائے گی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ہاتھ ہے اس سب میں۔ وہ کہیں دفعہ یہ بات اس سے کہہ چکی تھی اور فارس کبھی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا تھا۔ ہاشم کا نام وہ نہیں لیتی تھی، وہ اسے گولی ہی نہ مارا ہے۔ میرے حلق سے بہت کچھ اتر جاتا ہے۔ کپ اٹھائے وہ کھڑا ہو گیا۔ کل ہم موو کر جائیں گے، مجھے پتا ہے تم تھکی ہوئی ہوگی، مگر چائے پہ جانا ضروری ہے، تیار رہنا۔ زبر نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ اب سوچ میں گم، گھونٹ بھرتا باہر جا رہا تھا۔ وہ ایک ساکن سی شام تھی۔ سردی گویا کلفی جماتی تھی اور ہڈیوں کے اندر تک درد کر دیتی تھی۔
آسمان پہ پورا چاند چمک رہا تھا، ماہ کامل، پویا، بدر۔ چینی پورے چاند کو فیملی ری یونین کی علامت سمجھتے ہیں۔ ماہ کامل کی رات چینی خاندان کے دور مقیم بیٹے بیٹیاں لوٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے خاندانی گھر کے آسمان کا چاند زیادہ چمکیلا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، مگر چینی کہتے ہیں کہ جوڑے بنتے آسمانوں پہ ہیں، مگر ان کی تیاری چاند پہ ہوتی ہے۔ ان کی لوک کہانیوں میں آتا ہے کہ چاند پہ چانگ ای نام کی پری اپنے لکڑہارے کے ساتھ رہتی ہے اور اس نے آب حیات پی رکھا ہے۔ بدھسٹ لوگ ماہ کامل کو مبارک جانتے ہیں کیونکہ بدھا کی زندگی میں سارے اہم واقعات ماہ کامل کی رات کو پیش آئے تھے۔ وہ اس رات کو انسان کی روحانی اور مذہبی زندگی کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات انسان اپنے دین کی طرف پلٹتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ چاند پانی کو جو کہ کنٹرول کرتا ہے، اس لیے ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اس کا تعلق مقدس گائے سے جوڑتے ہیں۔ چند ادیان اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ماہ کامل کی رات عہد لینے یا وعدے کرنے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ چاند انسانی جسم کے اندرونی پانی پہ بھی ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کی لہروں پہ۔ دماغی امراض یا دمے اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی حالت اس رات زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ییل میں ہونے والی ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ پورے چاند کی رات اگر کسی کا خون بہے تو وہ عام دنوں سے زیادہ بہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ چاند کی چند مخصوص تاریخیں کپنگ حجامہ کے لیے زیادہ شفا بخش ہیں، اور قدیم داستانیں یہ کہتی ہیں کہ اس رات کچھ ویئر وولف انسان بھیڑیے بن جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امریکی کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند پہ قدم رکھا تھا، اور دنیا میں بہت سے کانسپریسی تھیورسٹ اس بات کو ایک ڈرامے کے سوا کچھ نہیں مانتے، اور وہ ٹھوس دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ آج تک کسی انسان نے چاند پہ قدم نہیں رکھا۔ نیل آرم اسٹرانگ کی موت کے ساتھ ہی یہ راز کہ انسان نے چاند تسخیر کیا تھا یا نہیں بھی دفن ہو گیا ہے، اور دنیا کے سب سے عظیم انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن شر غاسق اذا وقب کی تشریح میں فرمایا ہے کہ غاسق چاند ہے، اور ہر قرآن پڑھنے والا اس آیت کو پڑھ کر چاند کی شر سے پناہ مانگتا ہے۔ اور دنیا والوں سے بے نیاز وہ چاندنی کا تھال اس رات سر سے آسمان پہ چمک رہا تھا، پورا مکمل پویا۔ فارس غازی کا خاندان ایک پوش علاقے کے اس بنگلے میں آ بسا تھا۔ بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور کافی خوبصورت تھا، انیکسی سے کہیں گنا کم قیمت، مگر اس سے کہیں زیادہ کھلا اور بڑا۔ ہر کسی کو اس کا اپنا کمرہ ملے گا۔ سیم اس بات پہ خوش تھا، اور اب ندرت حسینہ اور صداقت کے ساتھ مل کر سامان رکھوا رہا تھا۔ سب تھک بھی گئے تھے، اور اس وقت وہ حال تھا کہ ندرت کچھ مانگتی تو ہنا اور سیم ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، تم قریب ہو، تم اٹھاؤ گے۔ اور یہ تو بہن بھائیوں کا پرانا اصول ہے کہ قریب والا ہی کام کرے گا۔ سو زیادہ شامت سیم کی آ رہی تھی۔ گھر کسی حد تک سیٹ ہو چکا تھا۔ زمر اور فارس چائے پہ جا چکے تھے۔ حنین اب صرف خالی خالی سی تھی۔ قصر کو گردن اونچی کر کے دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب گردن اور دل دونوں درد کرنے لگے تھے۔ اتنے دن سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، نہ ادا نہ قضا، دل ویران تھا۔ سو امی کی ڈانٹ ڈپٹ کو انسنی کر کے وہ اپنی ٹیچر کے پاس چلی آئی تھی۔ ان کا گھر چند منٹ کی واک پہ تھا۔ یاد رہے کہ وہ اپنے پرانے علاقے میں ریسٹورنٹ کے قریب ہی آ بسے تھے۔ اب ان کے ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے وہ ایک دفعہ پھر اپنی کمزوریوں کا اقرار کر رہی تھی۔ نماز کی عادت نہیں بنتی، وہ کیا کرے؟ وہ اینک اتار کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ظہر اور مغرب تو سب پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن عصر کس کی قضا ہوتی ہے؟ اور فجر اور عشاء کون چھوڑ دیتا ہے؟ کیا آتا ہے حدیث میں؟ منافق، وہ جھٹ بولی۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ کافر، مشرک، ہندو، یہودی؟ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، صرف اسلام لاتا ہے۔ حنین کا سر جھک گیا۔ کونے میں جلتے ہیٹر کی حدت سے چہرہ دہکنے لگا۔ چوری کرنے والا منافق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بدکار بھی منافق نہیں ہوتا۔ پھر منافق کون ہوتا ہے بھلا؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے،
جھوٹا، خائن، وعدہ خلاف اور بد زبان۔ ٹیچر نے انگلیوں پہ گنوایا۔ یہ چاروں یا ان میں سے ایک چیز بھی کسی میں ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے، امانت کی ذمہ داری زبان سے لی جاتی ہے۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا چیز منافق کو نماز سے دور کرتی ہے؟ اس کی زبان۔ وہ چونکی۔ جھوٹ، خیانت، بد زبانی، غلط الفاظ بولنا، بات سے پھر جانا، ہیلے بہانے کرنا، غیبت کرنا کہ مسلمان کی عزت بھی ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے، یہ سارے گناہ انسان کو دوگلا بنا دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ ان سے دور رہو گی تو نماز کے قریب آؤ گی۔ اب یہ مت کہنا کہ فلاں تو اتنا جھوٹا اور بد زبان ہے مگر فجر پڑھتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ کون کیسی نماز پڑھتا ہے، نہ کسی کو یوں جج کرنا چاہیے، صرف اپنا معاملہ دیکھو۔ حنین کے اندر باہر کچھ ہل کر رہ گیا تھا مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ یہ تو ہو گیا کہ نماز سے کیا روکتا ہے، اب بتاؤ نماز خود کیا ہے؟ پچھلی دفعہ کا سوال دہرایا۔ وہ اب بھی چپ رہی۔ یوں کرو، انہوں نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، وضو کر کے آؤ اور میرے سامنے ایک رکعت نماز پڑھو۔ نہیں، یہ اصلی والی نماز نہیں ہوگی، ابھی عصر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا، یہ کوئی اسکالرلی ایڈوائس بھی نہیں ہے، نہ اس مشق کا تعلق دین سے ہے، یہ تو صرف ایک ریہرسل ہوگی، جیسے اصل چیز سے پہلے ہم ریہرسل کرتے ہیں نا، اسی طرح۔ جاؤ۔ باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سی اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے کھڑی تھی۔ ٹیچر کا صوفہ اس کی پشت پہ تھا اور یہاں سے اس کو صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوپٹہ لپیٹ کر اس نے مدھم آواز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھے۔ وہ ابھی تک ہجان میں تھی۔ پیچھے سے ٹیچر کہنے لگی تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت، ہر ضروری کام سے بڑا ہے۔ جب اس کی اذان آ گئی تو تم چھوٹی ہو گئی اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مصلی پہ آ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموش ہوئی تو ان کی طرف پشت کیے کھڑی حنین سینے پہ ہاتھ باندھے مدھم آواز میں پڑھنے لگی، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے آپ اپنی تعریف کے ساتھ، اور بربرکت ہے آپ کا نام، اور بہت بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام، کسی مسئلے میں الجھی ہوتی ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتی ہو اور اس کو کہتی ہو کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکے دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ حالات کے۔ حنین خاموشی سے سن رہی تھی۔ نچلا لب مسلسل کاٹتے ہوئے وہ چپ ہوئی تو وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الفاتحہ پڑھنے لگی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دونوں جہانوں کا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ٹھہری۔ کبھی الفاتحہ پہ غور کرو، یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے۔ اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک، خالق اور مدبر ہیں۔ آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند، اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے۔ رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں۔ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ الفاظ اس کے لبوں میں پھڑ پھڑائے۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جزا کا، بدلے کا دن۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کا سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہارے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے بہت آہستہ سے پڑھ رہی تھی۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ حنا نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں زور سے میچی۔ دل پہ کوئی آنسو زور سے گرا تھا۔ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ہے جن پہ آپ نے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ آپ نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہر دو نمازوں کے درمیان تم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کیا پکانے کے متعلق ہے، یا کسی کے گھر جاتے ہوئے کپڑے کون سے پہننے ہیں۔
اب تم کہو گی کہ نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا تعلق، مگر نہیں حنین، نماز کا ہماری ہر چھوٹی ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ سورہ اخلاص پڑھ کر اب رکوع میں جھک گئی۔ سبحان ربی العظیم وہ 3 دفعہ دہرا رہی تھی۔ میرا عظیم رب بہت پاک ہے۔ یہ اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے مجھے نہیں پتہ۔ نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے، مگر بس اتنا پتہ ہے حنین کہ رکوع میں انسان معلق ہوتا ہے۔ اس کا سر اس کی انا اور غرور کا سر چشمہ، اس کی عزت کی علامت اس کا سر، وہ نہ زمین پہ ہے نہ اپنے کندھوں پہ کھڑا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ ایسے بھی تو حالات آتے ہیں نا زندگی میں جب ہم بالکل معلق ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی یہ احساس ہونا کہ میرا عظیم رب بہت پاک ہے، یعنی وہ سب سے اوپر ہے اور وہ آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا، یہ بات ہمیں ہر روز ازسر نو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بہت ضبط اور تحمل سے دوبارہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اور سیدھا کھڑا ہوتے تمہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے، وہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا دوست مل جائے انسان کو تو اسے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ حنین نے پھر زور سے آنکھیں میچ کر کھولی، نمی ضبط سے اندر ہی اتار دی اور نیچے جھکی، گھٹنے زمین پہ لگائے، ہاتھ پھیلا کر سجدے کی جگہ پہ رکھے اور پیشانی ٹیکتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے میرا برتر رب۔ سجدے کے استغفارات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ بہت بلند ہے، انسانوں کی طرح دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تم معافی مانگو گے تو معاف کر دے گا، کیونکہ صرف وہی معاف کر سکتا ہے۔ وہ غافر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا، خاموشی سے ان کو ڈھانپ دے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تم اس سے کہو گی کہ کسی کو مت پتہ چلنے دیجیے گا، تو وہ نہیں پتہ چلنے دے گا کسی کو۔ اس سے کہہ کر تو دیکھو۔ سجدے میں ماتھا ٹیکے بھی اس نے بہت برداشت سے گلے تک آئے آنسو اندر اتارے۔ وہ بہت مضبوط ہے، ایسے تو نہیں جذباتی ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کہتی اٹھ بیٹھی، پھر دوبارہ سجدے میں گئی۔ اور تم نے کبھی سوچا حنین، سجدے کے استغفارات میں معافی بھی ہے اور حمد بھی۔ حمد یعنی تعریف اور شکر۔ سو جہاں تم اپنی ساری انا غرور بھلا کر اللہ کے سامنے اپنے ہی قدموں کے لیول پہ اپنا سر رکھتی ہو، وہاں تم صرف معافی نہیں مانگ رہی ہوتی بلکہ شکر بھی ادا کر رہی ہوتی ہو۔ تمہاری بری عادتیں چھڑوانے کا شکر، پرانے گناہ ڈھانپنے کا شکر، تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر، اور تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دینے کا شکر۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی اور آسانی سے نہیں ملتی۔ حنین اٹھ گئی، سب سے چند گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کر لیا اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے اتحیات پڑھنے لگی۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تم اب سلام بھیجتی ہو اللہ کے نبی پہ، اور تم ان کو گویا مخاطب کر کے کہتی ہو، سلام ہو آپ پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے۔ یہ وہی ہے جو تمہارے لیے معراج پہ بار بار واپس گئے تھے اور نمازوں کی تعداد کم کروائی تھی۔ یہ وہی ہے جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے تھے، نماز نماز نماز۔ یہ وہی ہے جو 23 سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑے تھے، تمہارے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا، تمہارے لیے وہ روئے، اور روز قیامت بھی تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز صرف سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، اور حدیث کا کیا ہے، پتہ نہیں سچ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بہت تھا، حنا کے لیے اتنا بہت تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، گرم پانی سے چہرہ بھیگنے لگا۔ پھر تم درود پڑھتی ہو،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے، ان کے اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتے، تم ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہو، ایک دم سے، اچانک سے ہمارے درود کا حصہ ابراہیم بن جاتے ہیں۔ کون تھے ابراہیم؟ وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا، وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا، وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے، اپنی عقل استعمال کی، اپنا اللہ خود ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں۔ انہوں نے نہیں کھویا تو تم نے کیسے کھو دیا؟ آنسو اسی طرح اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے، وہ زیر لب رب اجعلنی پڑھ رہی تھی، اور اب تم دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی مانگ رہی ہو۔ اللہ کو ان کی دعائیں کتنی پسند تھی کہ ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا۔ تم کہہ رہی ہو، اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کا پابند، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا قبول فرمائیے۔ اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن۔ وہ اب دائیں بائیں چہرہ گھما کر سلام کہہ رہی تھی، پھر اس نے چہرہ سامنے ہی کیے رکھا، پیچھے نہیں موڑا، وہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ اگر نماز سمندر ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک قطرہ ہی شیئر کر پائی ہوں، اس کا مطلب اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا تمہارے اوپر، لیکن اگر تم اس کا مطلب سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے گی، تم اس کا انتظار کرو گے، کیونکہ تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، تمہیں اس میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ اللہ سے بات کرنا ہے، یہ معراج پہ عطا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ معراج پہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے، ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پہ، ہم تو طور پہ بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے شوق کلام کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی، اور ہمارا طور، ہماری معراج ہماری نماز ہے۔ اس کی عادت پکی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے ویسے نہیں اٹھاتے جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کو ساری عمر کے لیے اندھے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، بچہ تندرست ہے یا بیمار، اسے پیار سے پکارنا پڑے یا کان سے پکڑ کر بستر سے کھینچ کر نکالنا پڑے، اسے اٹھایا جانا چاہیے۔ اسکول کے لیے اٹھاتے تو ہمیں ان کو سوتے دیکھ کر ترس نہیں آتا، پھر نماز کے لیے اٹھاتے وقت کیوں آ جاتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی تھی، بول بول کر نہیں تھکتی تھی۔ ہنا دھیرے سے اٹھی، جائے نماز طے کی اور واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ گلابی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے وہ بولی تھی، ابھی جوش تازہ ہے، گھر جا کر پھر سب پرانا ہو جائے گا، نماز پڑھ لوں گی پھر قائم کیسے رکھوں گی؟ ساری مسلمان قوم ایک ہی پیر کی مرید ہے، اور وہ ہے ڈنڈا۔ کہتے ہیں آسمان سے اتری 4 کتابیں اور 5واں اترا ڈنڈا۔ حنین، نماز کی عادت 7 سال کی عمر میں نہیں ڈالی جائے تو 21 سال کی عمر میں تم بغیر ڈنڈے کے اسے نہیں ڈال سکتی۔ صرف 2 ماہ کے لیے اپنے اوپر ڈنڈا رکھو، ساری عمر کی نماز پکی ہو جائے گی، لکھ کر رکھ لو۔ مگر اس عمر میں امی کی ڈانٹ سے نہیں ڈرتی، نہ ان کے جوتے سے۔ تمہیں اپنا ایک نماز نگہبان بنانا پڑے گا۔ نماز نگہبان؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اپنی کسی ایسی جاننے والی لڑکی کو اپنی نگہبان مقرر کرو جو تمہاری بیسٹ فرینڈ نہ ہو، اس سے اتنی بے تکلفی نہ ہو کہ وہ تمہیں رعایت دے، کوئی ٹیچر ہو، کوئی بڑی لڑکی ہو جس کا تم سے ذرا ریزروڈ اور ادب والا رشتہ ہو۔ اس سے تم کہو گی کہ وہ تم سے روز پوچھے کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی۔ یوں تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے پڑھوں گی، نیت میں تو کھوٹ آ جائے گا۔ واہ ابلیس واہ! انہوں نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ شیطان جب بائیں سے نہیں آ سکتا تو وہ دائیں سے آتا ہے، یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھے کام سے روکنے کے لیے بری چیزوں کی ترغیب نہیں دے سکتا، جیسے نماز سے روکنے کے لیے میوزک اور گانوں کی، تو وہ تمہیں اچھی چیز کے ذریعے خراب کرتا ہے، تمہاری اپنی نیت میں شک ڈلواتا ہے۔ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہو تو کہے گا تم تو ریاکار کر رہی ہو، تمہاری نیت خراب ہے، فلاں فلاں۔ اس سے تم پریشان ہو جاؤ گی اور عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے سمجھانے، ڈانٹنے، پھر مارنے تک کا حکم ہے، تو بچہ پھر کیوں پڑھے گا؟ ماں باپ کے ڈر سے نا۔ تو کوئی بات نہیں، کسی کے ڈر سے تو پڑھے گا، عادت بنے گی، بڑا ہوگا تو خود سمجھ آئے گا۔ تم بڑی ہو مگر ابھی نماز میں گرو نہیں کیا تم نے، آہستہ آہستہ کرو گی، پھر اللہ کا ڈر آتا جائے گا۔ سو حنین، اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے کوئی ڈنڈا ملے یا کوئی انسپریشن ملے وہ لے لینی چاہیے۔ تم اللہ کے لیے ہی یہ کر رہی ہو نا؟ بات حنین کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کے ذہن نے فجر کی نیند کا تریاق ڈھونڈ لیا تھا۔ ماہ کامل کولمبو کے آسمان پہ بھی دمک رہا تھا۔
شام گہری ہو رہی تھی۔ ہوٹل اسٹریٹ کے اوپر واقع تھی۔ اونچی سی عمارت شان سے کھڑی تھی اور پوری اسٹریٹ اس وقت آہستہ آہستہ رش سے بھر رہی تھی۔ لوگ فٹ پاتھ کے کناروں پہ آ کر بیٹھنے لگے تھے۔ جوش و جذبے سے بھرپور چند گھڑیاں انہیں گزارنی تھی، پھر ہرا ہرا اپنا سفر طے کرتا مختلف گلیوں سے ہوتا ادھر آنا تھا۔ ایش گرے سوٹ میں ملبوس، تازہ دم اور وجیح ہاشم اپنے سیل فون کے بٹن دباتا ہوٹل کی لابی میں بیٹھا تھا۔ قریب میں اس کے 2 سوٹ میں ملبوس گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ ہاشم گاہے بگاہے گھڑی پہ نظر دوڑاتا، گویا وہ انتظار میں تھا۔ نیچے تہہ خانے کا میکسیکم سیکیورٹی سیل خاموش پڑا تھا۔ میری نے کھانا لا کر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اب 1 گھنٹے بعد چائے کے لیے آئے گی، ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ خاور آگے بڑھا اور سعدی کے ساتھ مل کر پلنگ اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھا۔ اب دونوں اس کے اوپر چڑھے، یہاں تک کہ خاور کے ہاتھوں نے چھت کو چھو لیا۔ وہاں ایک تیز روشنی والا لائٹ فکسچر لگا تھا۔ اس کی پلیٹ کے نٹ وہ رات کو ہی ڈھیلے کر چکے تھے، اب کانٹے سے چاولوں کے ساتھ آیا تھا۔ ذرا سا گھمایا تو کیل پیچ علیحدہ ہو گیا اور پلیٹ ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کسی کو اس راستے کے بارے میں نہیں علم؟ سعدی نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ جیل میں نے ڈیزائن کی تھی، مجھے 20 دن دیے تھے ہارون عبید نے۔ اتنے وقت میں بھی اگر میں یہ راستہ نہ رکھتا تو کرنل خاور نہ ہوتا۔ میں نے یہ ہاشم کے لیے کیا تھا کہ ہو سکتا اسے مسز عبید کو نکلوانے میں کوئی فائدہ ہو۔ تم بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو۔ سعدی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ خاور نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر پلیٹ ہٹائی۔ اوپر لوہے کی چادر تھی۔ اس نے انگلیوں سے ٹٹول کر کونے میں ایک جگہ کو دبایا، فوراً ہی لوہے کی چادر سلائڈ کر کے ہٹتی گئی۔ آگے سیاہ خلا تھا۔ پہلے سعدی اوپر چڑھا اور پھر خاور۔ اندھیرے میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وہ ایک ایلیویٹر شافٹ تھی جس میں کوئی لفٹ نہ تھی، مگر لفٹ کا پورا راستہ سا بنا تھا۔ اوپر عمارت کے اختتام تک ذرا ذرا فاصلے پہ ننھے ننھے بلب لگے تھے۔ ذرا دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئی تو وہ راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ لوہے کے جنگلے، راڈز اور ڈنڈے، درمیان سے لفٹ جتنی جگہ بالکل خالی۔ سہج سہج کر اوپر چڑھنا تھا، اور اگر راستے میں پیر پھسلے تو یہاں سے لاش بھی نہ ملتی۔ اوپر آ کر خاور نے لوہے کی چادر بند کر دی۔ اب وہ دونوں احتیاط سے ٹٹول ٹٹول کر اوپر چڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر کچن میں بیٹھی میری نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ گارڈ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے مجھے چکھنے کا کہتا ہے، اگر نہ چکھا ہو تو گھنٹے بعد بھی کھانا یوں ہی رکھا ہوگا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ، میں پہلے اس کا کھانا چکھ لوں۔ برے موڈ کے ساتھ کہتی وہ گارڈ کو لیے سعدی کے کمرے کی طرف چلی آئے۔ گارڈ کوڈ دبائے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز اتنی تھی کہ اوپر اندھیرے میں چڑھتے سعدی اور خاور رک گئے۔ اب سعدی کو ٹھنڈے پسینے آ گئے، خاور بھی سن ہو گیا۔ نیچے میری جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ گویا گنگ ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، کوئی نہیں تھا یہاں۔ اگلے ہی لمحے گارڈز کا شور برپا ہوا۔ کرنل خاور، سعدی نے لوہے کی سیڑھی نما جنگلے پکڑے گہری سانس لے کر اوپر دیکھتے کہا، زندگی ہمیں دوبارہ یہ موقع نہیں دے گی، اس لیے تیز چڑھو۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید پریشانی کے عالم میں بھی انسان سروائیو کر سکتا ہے اگر وہ خود ہار نہ مانے۔ ان دونوں کی رفتار میں برق روی آ گئی تھی۔ وہ تیز تیز اوپر چڑھ رہے تھے۔ نیچے گارڈز پاگلوں کی طرح کمرے کا ایک ایک کونا ٹٹول رہے تھے۔ تبھی کسی کی نظر اوپر ذرا سے ہلے ہوئے لائٹ فکسچر پہ پڑی۔ لفظ نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، لفظ نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ خط محبت کا بھی وہ لکھتا ہے تلوار کے ساتھ۔ اسلام آباد میں اس 6 اسٹار ہوٹل کے زرد روشنیوں سے جگمگاتے شاہانہ طرز کے ڈائننگ ایریا میں ایک میز پہ وہ چاروں براجمان تھے اور بحر ادب سے اشیائے طعام پیش کر رہے تھے۔ وہ یوں بیٹھے تھے کہ میز کے ایک طرف آبی اور ہارون تھے اور دوسری جانب وہ دونوں۔ ہارون شلوار سوٹ کے اوپر کوٹ میں ملبوس مسکرا کر آبدار سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے اپنے والد کی شکایتیں کی ہیں یا نہیں۔ آبی بھی مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے سرخ سکارف کشمیری لڑکیوں کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹ کر پیچھے کو ڈال رکھا تھا۔ کانوں میں ایمرلڈ اور ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ نیچے سفید ملائم سا سویٹر تھا جس کی ہائی نیک کے اوپر زمرد کا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ وہ خوش اور آسودہ لگ رہی تھی، بولنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کھا رہی تھی۔ فارس ابھی تک خاموش تھا۔
چہرے پہ رسمی مسکراہٹ سجائے وہ گرے شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی وہ سنہری آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھ کر مسکرا کر ان کی بات کا جواب دے دیتا، پھر سر جھکا کر پلیٹ کی طرف مصروف ہو جاتا، گو کہ وہ زیادہ کھا نہیں رہا تھا۔ زمر آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ آبی کے کورے سفید رنگ کے برعکس اس نے سلک کی سیاہ لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ گھنگریالے بھورے بال سامنے سے ذرا سا پیچھے کر کے پن لگا کر کھلے چھوڑ دیے تھے اور بھوری آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ جب کوئی اسے مخاطب کرتا تو وہ آنکھیں ان پہ جما کر جواب دیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ مصنوعی باتیں، مصنوعی روشنیاں۔ سو فارس غازی، آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ پرون کا ٹکڑا کانٹے میں پھنساتے ہارون نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ آبی ذرا غیر آرام دہ ہوئی، مگر فارس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ سے 3 سال کم۔ ہارون کو اس کے جواب نے چونکایا بھی اور محظوظ بھی کیا۔ لقمہ چباتے ہوئے مسکرا دے۔ میں نے 7.5 سال کی قید کاٹی ہے، کل ملا کر 3 دفعہ جیل جا چکا ہوں۔ تم ابھی مجھ سے بہت پیچھے ہو۔ طرز تخاطب بدل دیا۔ آبدار تو آسودہ سی سانس لی۔ زمر خاموش نظر گاہے بگاہے فارس اور ہارون پہ ڈال لیتی تھی۔ آپ جہاں بھی رہے ہیں، آپ A کلاس قیدی تھے، میں C کلاس قیدی تھا۔ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے سر۔ آبی کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ آپ تو انٹیلیجنس آفیسر تھے، پڑھے لکھے تھے، اچھے خاندان سے تھے، آپ کو تو عدالت کو A کلاس الاٹ کرنی چاہیے تھی۔ تعلیمی، خاندانی پس منظر اور جاب وغیرہ کی بنیاد پہ ہی قیدیوں کی کلاس کا تعین کرتی ہے نا عدالت۔ اور تائیدی نظروں سے زمر کی طرف دیکھا، جس نے محض سر ہلا دیا۔ جب پتہ ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ عدالت نے میری کلاس B مقرر کی تھی، مگر چونکہ میں ہارون عبید نہیں تھا، اس لیے جیل کے اندر مجھے وارڈن کی مرضی کے بلاک میں پٹخا گیا تھا۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا۔ اور اس دفعہ؟ ہارون نے تشویش سے پوچھا۔ اس دفعہ میں اپنی مرضی سے C بلاک میں گیا تھا۔ وہ مسکرا کر سر جھکائے کانٹے سے کھانے کا ٹکڑا توڑنے لگا۔ سو جیل کیسی ہوتی ہے؟ ابھی اب نہیں کھا رہی تھی، کونیاں میز پہ رکھ کے آگے ہو کر بیٹھی، پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ جیل؟ فارس نے رک کر سوچا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف سی ابھری، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر آبدار کو دیکھا تو سنہری آنکھوں میں کرچیاں سی تھی۔ جیل میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا، کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا۔ اسے بہت کچھ یاد آیا۔ جب میں جیل میں گیا تو سب سے پہلے مجھے ایک کمرے میں جانا تھا، کراتین سے ملنے۔ کراتین؟ آبی اور ہارون دونوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہی مینز کوارنٹین، زمر نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی، یہ سب اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ مگر پاکستان میں کوارنٹین نہیں ہوتا، کراتین ہوتا ہے۔ جیل کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنے لہجے ہوتے ہیں۔ پھر آبی کے ہنوز الجھے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، کراتین وہ شخص ہوتا ہے جو نئے قیدی، جس کو آپ امریکی فلموں میں نیو فش کہہ کر پکارتے سنتے ہوں گے، اس نئی مچھلی کو کراتین کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو اس کی کلاس، اس کا بلاک، اس کی بیرک، اس کے ذمہ مشقت سب کچھ الاٹ کرتا ہے۔ کراتین جیل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ قیدی کو پہلی ملاقات میں اسے نہ مارنے کی 25,000 لیتا ہے، وہ قیدی کو ہاتھ تک نہ لگانے کے 40,000 لیتا ہے، وہ ہلکا کام دینے کے 65,000 لیتا ہے، اور یہ رقم وہ ہر مہینے قیدیوں سے ملنے آنے والوں سے لیا کرتا ہے۔ وہ طے کرتا ہے کہ آپ کی جیل میں قسمت اور زندگی کیسے ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا سا بھی خفا کریں تو کراتین بادشاہ آپ کو بدنام زمانہ مجرموں کی بیرکوں میں ڈال دیتا ہے، اور آپ پوری رات اس خوف سے سو نہیں سکتے کہ آدھی رات کو کوئی آپ کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے چھرا مار جائے گا، اور آپ نہ بھی مرے تو وہ تکلیف وہ آپ کے اندر بہت کچھ مار دیتی ہے، اور دن کی روشنی میں تو ویسے بھی مارنے والے بہت ہوتے تھے۔ اپنی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ جا رہا تھا، ہر روز شام 5 بجے قیدیوں کی چیکنگ ہوتی تھی، قطار میں جانوروں کی طرح کھڑا کر کے ان کا معائنہ کیا جاتا تھا، صرف مارنے پیٹنے کا بہانہ تھا۔ اور کھانا؟ میز پہ سجی انواع و اقسام کی ڈشز کو دیکھ کر وہ مسکرایا، زخمی مسکراہٹ۔ قانون کے مطابق ہر ہفتے میں 3 دن چکن اور بیف لازمی ہے، بریانی بھی بنے گی اور 2 وقت کی چائے بھی، صبح ناشتے میں سبزی کی بھجیا بھی ملے گی۔ مگر C کلاس قیدی اگر گوشت کی شکل دیکھتے بھی تھے تو وہ برڈ فلو سے مری ہوئی مرغیوں کا ہوتا تھا، یا پھر ہوتا ہی نہیں تھا۔ دال اور سبزی کی بھی سب سے سستی قسم ملتی تھی کھانے میں،
ایک احسان حکومت کرتی ہے کہ گھر کا کھانا الاؤڈ ہے، مگر میری بہن جو حلوے اور میوے اور کھانے میرے لیے بھیجا کرتی تھی وہ بہت کم مجھ تک پہنچتا تھا، راستے میں ختم ہو جاتا تھا۔ میں ان کو منع کرتا تھا کہ وہ محنت نہ کیا کرے۔ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی رشوت نہ دی نہ لی، لیکن یہ کام بھی جیل میں شروع کیا۔ وارڈن کو 500 روپیہ فی بندہ ماہوار دو تو 4-5 لوگ مل کر اپنا چولہا لگا سکتے ہیں اور اپنا کھانا پکا سکتے ہیں۔ جگہ جگہ 5-5 لوگوں نے گروپ بنا کر یہ کام شروع کیا ہوا تھا۔ اسے ہانڈی وال کہتے تھے۔ میں بھی اس غیر قانونی اور رشوت انگیز کام میں 4 سال شامل رہا، کیونکہ میں لنگروں والی دال اور مری ہوئی مرغی نہیں کھا سکتا تھا۔ ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی بقا کے لیے انسان قوانین توڑنے پہ مجبور ہو جائے اور اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تو کیا یہ کرنا غلط ہوگا؟ اسی لیے اسٹیفنی احمد شفیع جب کہتا ہے کہ پرسن رائٹس ملنے چاہیے تو وہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ ٹھہرا اور سر جھکائے، کانٹے کو پلیٹ میں پھیرا۔ میز پہ مسحور کن سا سناٹا تھا، ابھی کا گلا رن چکا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا۔ زمر بالکل خاموش اور سپاٹ تھی۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ تمہارا واقعی مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ جیسے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ مگر تم نے کراتین والی بات پوری نہیں بتائی۔ رشوت تو تم نے ہانڈی وال کو پہلی دفعہ دی تھی، تو کراتین کو کیا دیا؟ فارس ان کو دیکھتے ہوئے زخمی سا مسکرایا۔ اس سے پہلی ملاقات کرنے والے خوف سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ وہ بادشاہ تھا، ان کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا، ان کی عزت کا جنازہ نکال سکتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے گفتگو میری بیوی کے نام سے شروع کی تھی۔ آپ ہی کا سانس رک گیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ میں نے اسے مارا۔ اپنی ابرو کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے خون نکلنے لگا تھا اس کا۔ 12 ٹانکے آنکھ کے قریب لگے تھے۔ اس نے مجھے سی کلاس میں بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ شفٹ کر دیا۔ تب وہ جیل میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز سرکاری ملازم تھا۔ آج وہ اسی جیل میں قید ہے۔ اور اس کو قید کس نے کروایا؟ آبدار نے سانس رو کے پوچھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ شاید کسی نے اپنی بیوی کے کردار پہ حملہ کرنے کا انتقام لیا ہو اور صرف مارنے سے اس کا دل نہ بھرا ہو۔ اور کندھے اچکا کر پوری توجہ سے کھانے لگا۔ آبی بے اختیار مسکرا دی۔ اسے اس لمحے فارس پہ فخر ہوا تھا۔ نگاہیں موڑ کر ہارون کو دیکھا۔ وہ بھی اس کی کمپنی سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ آبدار کی گردن مزید اکڑ گئی۔ اس نے زمر کی طرف چہرہ پھیرا۔ اور آپ نے ڈلوایا تھا فارس کو قید میں، ہے نا؟ وہ بہت سادگی اور معصومیت سے اس نے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس میز پہ شدید تناؤ در آیا۔ فارس نے چونک کر پہلے آبی کو دیکھا، پھر زمر کو۔ اسے برا لگا تھا اور وہ ناگواری سے ٹوکنے لگا تھا جب آف کورس میں نے فارس کو گرفتار کروایا تھا۔ وہ آبی کی آنکھوں پہ نظریں جمائے مسکرا کر بولی تھی، کیونکہ مس عبید میں نے ساری زندگی لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اگر میرے اپنے خاندان میں میرے ویژن آف ٹروتھ کے مطابق کوئی شخص مجرم ہے تو میں انصاف کے حصول کے لیے اس کے خلاف بھی کھڑی ہوں گی اور قانون کی پوری مدد کروں گی۔ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ گردن اٹھا کر وہ ہموار مگر فخریہ لہجے میں بولی تھی۔ دل پہ جو گزری سو گزری۔ آبدار کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ ہارون نے بھی تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ شاید میں ایسا نہ کر سکتی۔ آئی ایم سوری۔ میں نے سنا تھا آپ نے سعدی یوسف کے میموریل ڈنر پہ کہا تھا۔ ہارون نے غیر آرام دہ پہلو بدلا کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کو اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا۔ یہ سب بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ اس کا کھو جانا۔ وہ اب سخت الفاظ کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ان 8 ماہ میں چند لمحوں کے لیے بھی اپنا فون آف نہیں کرتی، اس ڈر سے کہ وہ کال کرے اور میں نے نہ اٹھایا تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سب سے پہلے مجھے کال کرے گا۔ میز پہ خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا۔ پھر ہارون نے ہمدردی اور اپنائیت سے پوچھا، وہ کس طرح کا انسان تھا؟ مہربان، نرم دل، اور زمر کہنے لگی، مگر فارس نے چہرہ اٹھا کر اطمینان سے کہا، فریب کار۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب وہ سر جھکا کر پلیٹ میں چھری کانٹا چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ سب سے زیادہ محبت وہ اسی سے تو کرتا ہے، رازدار بھی وہ اسی کا ہے اور سب سے بڑی قربانی وہ اسی کے لیے دے گا۔
جب وہ نہیں رہا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں ہر شخص ہی خود کو سعدی کا سب سے اچھا دوست سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ فریب کار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کمال ضبط سے ان کو اندر اتار لیا۔ اس نے فارس اور سعدی کا ذکر بہت کم سنا تھا، اور اس طرح تو شاید پہلی دفعہ، مگر پہلے کب وہ اسے بولنے کا موقع دیتی تھی۔ فارس غازی، ہارون نے بہت امید سے اسے دیکھ کر کہا، میرے لیے کام کرو۔ میں جاب انٹرویو چائے پہ نہیں دیا کرتا، اور آپ سے اتنے اچھے دوستانہ ماحول میں ملاقات کرنے کے بعد میں آپ کے لیے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوستوں کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جاتا۔ اگر تم سیاست دان ہوتے تو اتنی جیل کاٹ کر ووٹ ملتے، سیاست دان نہیں ہو، اس لیے اب نوکری تک ملنا مشکل ہوگی۔ نوکری کے بغیر تمہارا کیا بنے گا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ فارس بند ہونٹوں سے لقمہ چباتے ہوئے مسکرایا اور ذرا آگے کو جھک کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ایک بے گناہ آدمی کو ایک بدنام زمانہ جیل کے سی بلاک میں بے رحم اور خطرناک دہشت گردوں، اسمگلرز اور قاتلوں کے ساتھ 4 سال کے لیے بند کر دیں، اور اگر وہ سروائیو کر جائے تو کیا اس کے کچھ بن جانے میں آپ کو شک ہونا چاہیے؟ بہت عرصے بعد ہارون کو کسی نے اتنا محظوظ کیا تھا۔ مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میری پیشکش تمہاری میز پہ دھری ہے، مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ آبی بھی تائیدی انداز میں مسکرائی، اور زمر کو پتہ نہیں کیا مگر کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ کولمبو پہ شام کی تاریکی پوری طرح چھا چکی تھی۔ شہر کی چمچماتی بتیاں روشن ہو گئی تھی۔ اسٹریٹ پہ منتظر کھڑے تماش بینوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں تاریخ ایلیویٹر شافٹ میں وہ کافی اوپر چڑھائے تھے، اور نیچے لوہے کی چادر کو مسلسل توڑنے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چند گارڈز اوپر بھی دوڑے تھے، کہیں تو کھلتی ہوگی وہ شافٹ، مگر ہوٹل کے نقشوں پہ وہ بنی ہی نہیں تھی۔ تیسری منزل پہ رک کر خاور نے دیوار پہ دستک دی، ردھم میں 3 دفعہ۔ وہاں چکور سا کارڈ بورڈ لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے کارڈ بورڈ اندر سلائیڈ ہوا اور روشنی نظر آئی۔ آگے ایک کھلی ہوئی الماری تھی۔ وہ دونوں یکے بعد دیگرے الماری کے اندر سے ہو کر اس کمرے میں آ کھڑے ہوئے۔ اتنے عرصے بعد سعدی یوسف نے کوئی اور کمرہ دیکھا تھا، روشن اور ہوادار، مگر اس نے ضبط نہیں کھویا، سنبھلا ہوا محتاط کھڑا رہا۔ سامنے کچن کا ہیڈ شیف کھڑا تھا۔ ان کو اندر لا کر اس نے جلدی سے کارڈ بورڈ برابر کیا اور الماری سے ایک بیگ نکال کر خاور کو تھمایا اور الماری کو لاک کیا۔ سو تمہیں ہمارے مطلب کرنل خاور کے پیغامات ملتے رہے تھے؟ سعدی نے خاور کو بیگ کی زپ کھول کر اندر تمام چیزوں کی تسلی کرتے دیکھا تو شیف کو مخاطب کیا۔ خاور سینڈوچ کے ریپر پہ کونے میں الفاظ لکھتا تھا اور مروڑ تروڑ کر پلیٹ میں رکھ دیتا۔ سارا کوڑا میری بن میں پھینک دیتی۔ روز شام کو گارڈز کوڑا اوپر کچن میں جا کر ڈال دیتے۔ شیف ایک ایک ریپر چیک کرتا تھا، یقیناً اس کو پیغام ملے تھے۔ کرنل خاور کے مجھ پہ احسان ہے، میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ درس دیدہ نظروں سے سعدی کو خشک لہجے میں کہا اور کپڑوں کا پیکٹ تھمایا۔ وہ بھی بس اس کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ خاور اب اس کے شانے کو تھپک کر اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ نیچے لابی میں ہاشم کاردار ہنوز صوفے پہ بیٹھا میلز کا جواب دے رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ گھڑی پہ بھی نظر ڈال لیتا، پرا کہ اس اسٹریٹ تک پہنچنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اوپر تیسری منزل کے لفٹ کے دروازے کھلے اور اندر خاور اور سعدی کھڑے نظر آئے۔ سیاہ پینٹ، سیاہ شرٹ، سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے، ماتھے پہ ویٹرز کی مخصوص ٹوپی سجائے وہ دونوں باہر نکلے۔ CCTV ریوائنڈ ہو چکے ہیں، کنٹرول روم میں کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا، بس کسی شناسا گارڈ سے نہ ٹکرانا۔ خاور اس کو ہدایت دے کر راہداری میں ایک طرف کو چلا گیا اور سعدی سر ہلا کر ٹرالی دھکیلتا ہوا دوسری طرف چلتا گیا۔ نیچے بیٹھے مصروف سے ہاشم کی طرف 2 گارڈز تیز تیز چلتے آئے تو رئیس الرٹ سا ہوا۔ ہاشم کو پکارا، اس نے چہرہ اٹھایا اور ان دونوں کے چہروں پہ اڑتی ہمائیاں دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ تیز تیز گھبراہٹ سے اسے کچھ بتا رہے تھے اور ہاشم کے چہرے کی رنگت متغیر ہو رہی تھی۔ پھر وہ بے اختیار آگے کو بھاگا۔ سعدی یوسف سر جھکائے ٹرالی دھکیلتے راہداری کے موڑ پہ آ ٹھہرا، گردن نکال کر اگلی راہداری میں جھانکا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کے باہر 2 مستعد گارڈز کھڑے نظر آئے۔ سعدی نے جیب سے شو پالش کی ڈبی جتنی شے نکالی،
پھر سانس روک کر اس کا ڈھکن گھمایا اور جھک کر زمین پہ آگے کو لڑکھا دیا۔ وہ گارڈز کے قریب بنا آواز کے چلتی گئی اور جا ٹھہری۔ اس میں سے بغیر رنگ کی ہوا نکلنے لگی۔ اوٹ میں کھڑے ناک پہ رومال رکھے سعدی دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھنے لگا۔ 1 منٹ، 2، 3.5 منٹ بعد اس نے گردن نکال کر جھانکا۔ گارڈ زمین پہ لڑک چکے تھے، بے حس اور بے سد۔ وہ ٹرالی دھکیلتا تیزی سے آگے آیا اور مخالف دروازے کے سامنے ٹھہرا۔ دوسری جیب سے ماسٹر کی کارڈ نکال کر دروازے میں لگایا۔ دروازہ کھولا اور ان دونوں کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لا ڈالا۔ پھر ان کو وہاں لاک کر کے اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ پہرا دے رہے تھے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب کارڈ لے کر گیا تھا کہ سوان مخالف سمت ایک اسی حلیے والا ویٹر آتا دکھائی دیا اور قدرے خفگی سے سنہالی زبان میں اسے مخاطب کیا۔ سعدی بالکل منجمد ہو گیا، پھر ہلکا سا چہرہ موڑا۔ سوان، ایدیے تووا دی۔ پھر ذرا چنبے سے اسے دیکھا۔ اوبالت، کیا تم نئے ہو؟ وہ ایک انجان زبان میں سعدی یوسف سے بات کر رہا تھا اور وہ جواب مانگ رہا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ ماما دانی نہیں اوبا اہانا، مجھے نہیں معلوم، نیچے جا کر خود معلوم کر لو، اور رخ موڑ کر ٹرالی میں چیزیں درست کرنے لگا۔ ویٹر بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا اور سعدی یوسف نے دل میں اس دن کے لیے شکریہ ادا کیا جب اس نے فارس غازی کے پیغام پہ عمل کر کے خاور کو اپنا صاحب السجن بنایا تھا۔ گزارے لائق سنہالی صرف وہیں اس کو سکھا سکتا تھا۔ کار لگا کر اس نے دروازہ دھکیلا۔ اندر ایک پرتعیش اور شاہانہ طرز میں سجا سویٹ روشن سا نظر آ رہا تھا۔ ایک بیوٹیشین کھڑی سونیا کے بال بنا رہی تھی۔ وہ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، کب سے کال کر رہا ہوں، جلدی جاؤ، سر غصے میں ہے۔ وہ کوئی انجان مگر غیر ملکی لڑکی تھی۔ اس کو انگریزی میں ڈپٹا تو قدرے پریشان ہو گئی اور جلدی سے باہر کو بھاگی۔ سونیا نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ سعدی فوراً پڑ گیا۔ جب لڑکی باہر نکل گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور ٹوپی اتارتے ہوئے آہستہ سے سونی کی طرف گھوما۔ ہیلو پرنسس، مسکرا کر کہتے وہ قریب آیا۔ سونیا کے ابرو اکٹھے ہوئے، معصوم چہرے پہ حیرانی اور الجھن ابھری، خوبصورت آنکھیں سکیڑی۔ سعدی، وہ پہچان کر سٹول سے اٹھی۔ سرخ لمبی میکسی میں وہ بالوں کی چوٹی بنائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم تو چلے گئے تھے؟ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ صرف اتنی حیران ہو سکتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ بیٹھا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مگر میں واپس آ گیا ہوں سونی کے ساتھ ایک گیم کھیلنے، یاد ہے جب میں تمہاری ممی سے ملنے آیا تھا، جب تم دونوں فلم دیکھ رہے تھے مال میں، اور پھر میں نے تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلا تھا؟ سونیا کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ شرارت سے مسکرائی۔ آئی نو سونیا، مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا، ڈو یو وانا بلڈ اے سنو مین؟ اور سونیا کھلکھلا کر ہنستی، گردن پیچھے پھینک کر، دل کھول کر اس کو یہ فکرہ جیسے گدگدا دیتا تھا۔ نیچے تہ خانے کے دروازے کھلے پڑے تھے اور ہاشم وسط میں کھڑا سرخ چہرے کے ساتھ گارڈز پہ گھرا رہا تھا، چیخ رہا تھا، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ڈھونڈو ان کو، وہ ہوٹل میں ہوں گے، ٹریکر سے ڈھونڈو۔ ارد گرد افراتفری مچی تھی، گارڈز آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رئیس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ تبھی ہاشم کے موبائل کی بپ بجی۔ اس نے جھلا کر دیکھا، ایک نئی ویڈیو موصول ہوئی تھی سونی کے ٹیبلٹ سے۔ وہ ٹھہر گیا اور جب اس پہ کلک کیا تو منظر سونی کے کمرے کا تھا۔ وہ وسط کمرے میں تیار کھڑی تھی، دونوں ہاتھ مخصوص رخ پہ اٹھائے، منہ ذرا کھولے، آنکھیں بند کیے۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے برف کا مجسمہ ہو۔ ہاشم گویا خود برف بنتا گیا۔ کیمرہ ایک طرف کو پن ہوا اور سعدی کا چہرہ، صرف چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ ایوننگ ہاشم کاردار، سونیا اور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ سونیا اس وقت سونیا نہیں ہے، وہ الف ہے اور فریز ہو چکی ہے، اور بابا کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ صرف سچی محبت سے کیا گیا عمل ایک جمے دل کو پگھلا سکتا ہے نا الف؟ اس نے رک کر سونیا کو دیکھا۔ وہ بند آنکھوں سے مسکراہٹ دبائے سر کو ذرا سا خم دے کر رہ گئی۔ اس سے زیادہ وہ نہیں ہل سکتی تھی۔ کیمرہ واپس سعدی کے اوپر ہوا۔ وہ اب اٹھ کر سونی کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ میں سونی کے روم میں ہوں اور میرے پاس باہر کھڑے گارڈز کے ٹوائز بھی ہیں۔ ہاتھ لہرا کر بریٹا پستول دکھایا، اور میں پہلے بھی ایک گارڈ کو اس کے گرینڈ پیرنٹس تک پہنچا چکا ہوں، سو میری صلاحیتوں پہ تمہیں شک تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سونی کے بابا سونی کے لیے، سوری الف کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میرے سارے لیگل ڈاکومنٹس لے کر اس کمرے میں آ جائیے
اور مجھے یہاں سے بخیریت نکلنے دیں تو میں سونی کو پگھلا دوں گا، ورنہ سونی ہار جائے گی۔ اور ویڈیو بند ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار ہاشم کاردار کو اپنا سر، اپنا دل، اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی رنگت پہلے سفید پڑی اور پھر سرخ۔ بوکھلا کر اس نے چہرہ اٹھایا۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہے۔ تب تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رئیس بھی بول اٹھا تھا، وہ واقعی اسی فلور پہ ہے، وسط میں، یقیناً مس سونیا کے کمرے میں۔ اس نے کندھے کے اندر لگا ٹریکر میں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے، وہ اب بچ کر نہیں جا سکتا۔ اور خاور وہ کہاں ہے؟ وہ زور سے چلایا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے۔ اس نے آستین سے تر پیشانی پونچھی، دماغ ابھی تک گھوم رہا تھا۔ وہ بھی وہی ہے۔ اس نے اپنے پیپرز مانگے ہیں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ میرے پیچھے 5 آدمی میری بیٹی کے کمرے کی طرف بھیجو، تم دونوں کمرے کی پچھلی طرف سے آؤ۔ اور رئیس، وہ تیز تیز ہدایات دے رہا تھا، اسنائپرز کو بلواؤ، وہ چھت پہ بیٹھ کر بیرونی دروازوں کو طاق میں رکھیں گے۔ سادہ کپڑوں میں گارڈز کو ہوٹل کے چاروں طرف بکھیر دو، وہ دونوں زندہ یہاں سے نہیں نکلیں گے، دانت پیس کر غصے سے کہتا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ 2 گارڈز اس کے ساتھ دوڑے تھے۔ وہ لفٹ میں تھا جب فون بجا۔ سونیا کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ اگر تم نے میری بیٹی کو چھوا بھی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لال بھبوکا چہرہ کے ساتھ وہ چیخا تھا۔ گڈ ایوننگ ہاشم، کیسے ہو؟ مجھے بھی تم سے بات کر کے اچھا لگا۔ موسم کیسا ہے؟ سونیا سے بات کرواؤ، تم سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز تیز تنفس کے دوران ہانپتا کامتا وہ پھر گھر آیا تھا۔ وہ تو بات نہیں کر سکتی، وہ فروزن ہے۔ کیا فلم ہے ویسے؟ کبھی ہمیں دوبارہ اکٹھے بیٹھ کر دیکھنی چاہیے۔ سعدی، لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ باہر نکلا، چند گہرے سانس لے کر خود پہ قابو پایا۔ میں تمہارے ڈاکومنٹس لے آؤں گا، تمہیں جانے دوں گا۔ تم میری بیٹی کو کمرے سے باہر نکالو، خود بے شک کمرہ بند کر کے بیٹھے رہو، میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا، مگر اسے جانے دو۔ مر نہ جاتے خوشی سے، گر اعتبار ہوتا، وہ گنگنایا تھا۔ تم اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہو؟ وہ ایک معصوم بچی ہے، کوئی انسانیت، کوئی اخلاقیات باقی ہے تمہارے اندر، یا ایک قتل کرنے کے بعد تم ان سے بھی گزر چکے ہو؟ وہ افسوس اور بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی گھنٹی بجی ہاشم کاردار، یاد ہے وہ دن جب مجھے بے بس کر کے تم میری بہن کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاشم نے پیشانی کو مسلتے ہوئے بامشکل خود پہ قابو کیا۔ اچھا، میں کمرے کے باہر ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ دروازے کے سامنے کھڑے اس نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مستعد گارڈز اپنی گن نکالے چوکس کھڑے تھے۔ میرے تمام لیگل ڈاکومنٹس جن کی مدد سے میں واپس جا سکوں، میں نے منگوائے ہیں، چند منٹ لگیں گے، تم مجھے اندر آنے دو، کہہ کر اس نے دروازہ بجایا۔ لاک گھمایا، وہ بند تھا۔ میجک آئی بھی بند تھی، وہ اندر جھانک بھی نہیں سکتا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ سعدی، دروازہ کھولو، اس نے زور سے بجایا۔ اگر تم نے ایک دفعہ پھر دروازے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ دروازہ صرف تب کھلے گا جب تم ڈاکومنٹس لاؤ گے، اور سنو، تم اکیلے آؤ گے؟ ہاں، میں اکیلا آؤں گا، مجھے 5 منٹ دو۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ ہاشم اب رئیس کو کال کر کے اس سے جلدی وہ کاغذات اوپر بھیجنے کو کہہ رہا تھا۔ ایک خاکی لفافے میں چند ردی کاغذ، وہ یہ دکھا کر سعدی کو کم از کم دروازہ کھولنے پہ مجبور کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ دروازہ کھل گیا تو اس کے بہترین مارکس مین ان 2 فراریوں کو سنبھال لیں گے۔ جب تک ایک گارڈ اوپر آیا، وہ لفافہ لے کر جس میں رئیس کا پاسپورٹ اور چند ردی کاغذ تھے، اس کمرے کو دونوں اطراف سے گھیرا جا چکا تھا۔ ہاشم کاردار کی آدھی نفری وہاں موجود تھی۔ کچھ لوگ بالکنی میں اتر آئے تھے، کچھ بندوقیں سنبھالے راہداری میں کھڑے تھے۔ ہاشم نے لفافہ پکڑا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب ندارد۔ اس نے گارڈ سے ماسٹر کی کارڈ لیا اور دروازے میں گھمایا۔ دروازہ کھل گیا۔ سعدی، میں تمہارے پیپرز لے آیا ہوں، اس نے احتیاط سے کہتے ہوئے دروازہ دھکیلا۔ کمرہ روشن تھا اور وسط میں سونیا کھڑی تھی، ساتھ وہ ٹرالی اب بھی پڑی تھی اور اس پہ ایک بلو بیری کیک سجا تھا جس کو وہ جلدی جلدی چمچ سے کھائے جا رہی تھی۔ ہاشم کو دیکھ کر اس نے جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ سوری بابا، آنکھوں میں شرارت تھی اور پھر وہ ہنسی۔ وہ اس کو منع کرتا تھا زیادہ میٹھا کھانے سے، دانتوں کو نقصان نہ ہو، مگر وہ اس کیک کو آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی۔ آج ہاشم نے کچھ نہیں کہا۔ وہ شل ساکت سا چلتا آگے آیا۔ سونی کمرے میں اکیلی تھی، تنہا۔ سعدی کہاں ہے؟ اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ سعدی میرے لیے کیک لایا ہے بابا، اس نے کہا میں نے آپ کے آنے تک اس کو ختم کرنا ہے، ورنہ میں الف بن جاؤں گی۔
ہاشم بے اختیار اس کے قریب آیا اور اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بابا میرے کپڑے، وہ کسمسائی، مگر وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اور سر چوم رہا تھا۔ سادی کہاں گیا سونی؟ پھر اس نے پوچھا۔ اس نے ویڈیو کب بنائی؟ وہ تو کب کا چلا گیا بابا۔ سونی نے جواباً اس سوال پہ حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے منہ پہ ذرا سی کریم لگی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر سے کیک منہ میں ڈالتی گنگنانے لگی تھی۔ I wanna stuff some chocolate in my face۔ ہاشم نے دھیرے سے اسے نیچے اتارا، ششدر چہرے اور شل اعصاب کے ساتھ وہ آہستہ سے مڑا۔ کسی نے جواہرات کو بھی بتا دیا تھا اور وہ حواس باختہ سی اندر داخل ہوئی تھی۔ سونی تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے کہتی وہ اس کے قریب بیڈ کے کنارے آ بیٹھی اور اسے خود سے لگا لیا۔ جو سنا تھا اس نے اسے ہلا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ دونوں؟ کیسے بھاگے وہ تشویش سے ہاشم سے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم جواب دیے بنا موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ گارڈز بھی کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے اور گویا ہر کونا چھان پھٹک رہے تھے۔ کچن کا ہیڈ شیف بھی ہاتھ باندھے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اب وہ جواہرات سے کہہ رہا تھا کوئی اندر سے ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ ان کے پاس ماسٹر کی کارڈ کیسے آ سکتا تھا؟ یہ کیک بھی وہ کچن سے کیسے اٹھا کر لا سکتے ہیں بغیر مدد کے؟ ہاشم فون کان سے لگائے تیزی سے بولا، رئیس وہ جا چکے ہیں، ٹریکر سے ٹریس کرو، وہ کدھر ہیں؟ اسکرین پہ نگاہیں جمائے بیٹھے رئیس نے اچنبے سے ابرو سکیڑے۔ نو سر، وہ دونوں اسی کمرے میں ہیں، سگنل ابھی تک ایکٹیو ہے۔ اور اگر وہ نہ کہتا تب بھی ہاشم کی نظر ٹرالی کے نیچے خانے میں پڑ چکی تھی جہاں ٹیشو میں 2 ننھے بٹن جتنے ٹریکرز رکھے تھے۔ ہاشم تلخی سے مسکرایا اور ٹیشو اٹھا کر دیکھا، خون جمع ہوا تھا۔ وہ بہت پہلے اپنے کندھوں سے ٹریکرز کاٹ کر نوچ چکے تھے۔ ڈیم اٹ! سونی کو 2 گارڈز اور جواہرات کی تحویل میں دیکھ کر وہ فون کان سے لگائے باہر آیا۔ سونی کا فون ٹریک کرو، اور اسی کے پاس تھا، جلدی رئیس! وہ چلایا اور پھر برہمی سے راہداری میں کھڑکی کے ساتھ پڑی کارنر ٹیبل کو ٹھوکر ماری۔ میز لڑک گئی، کانچ کا واز نیچے جا گرا۔ ہاشم نے سرخ آنکھیں اٹھائی۔ کھڑکی سے نیچے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ برا ہرا اسٹریٹ میں پہنچ چکا تھا۔ ہوٹل کی کوئی 4 دیواری نہ تھی۔ وہ تکون صورت اونچی عمارت اس مصروف شاہراہ کے موڑ پہ کھڑی تھی۔ مین ریسیپشن سے نکلو تو سامنے سڑک تھی جو اس وقت لوگوں سے بھری تھی۔ ان کے جھرمٹ میں پرا ہرا کے روایتی ملبوسات اوڑھے پجاری چلتے جا رہے تھے۔ 100 ہاتھیوں کے قافلے اس وقت سڑک سے گزرنا تھا۔ ہاشم نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے اوپر جیسے کوئی انکشاف ہوا تھا۔ پرا ہرا؟ وہ پرا ہرا کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں۔ پھر تیزی سے مڑا۔ سڑک پہ جاؤ، اسٹریٹ میں پھیل جاؤ، وہ نظر آ جائیں گے۔ موبائل بجا تو اس نے تیزی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف رئیس تھا۔ سر، سونی کا فون باہر کی طرف جا رہا ہے، باہر پرا ہرا کی طرف۔ میں بھی ادھر جا رہا ہوں۔ رئیس دوسرے ہاتھ میں ٹیب پکڑے ان کی لوکیشن کو سامنے رکھے بھاگتا ہوا کچن سے نکل رہا تھا۔ ہاشم اب اوپر کھڑا اپنے گارڈز کو چلا چلا کر ہدایات دے رہا تھا۔ چھت پہ موجود اسنائپر تیار تھے، جیسے ہی ان کو سادی یا خاور دکھائی دے وہ ان کو گولی مار دیں گے۔ چند ہی منٹوں میں گارڈز پورے اسٹریٹ پہ پھیل گئے تھے۔ ایک ایک کو دیکھتے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسے میں رئیس ٹیب پہ لوکیشن کو سامنے رکھے دوڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ دائیں بائیں گردن گھماتا وہ سیاحوں کی ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، مگر راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ مشکل لوگوں کو پرے ہٹاتا، دھکے دیتا، معذرتیں کرتا وہ آگے آیا۔ موبائل ٹریکر کا سرخ نشان ایک جگہ رک گیا تھا۔ وہ بدقت اس جگہ پہنچ پایا۔ سیاحوں کی خفگی اور ڈانٹ پھٹکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ٹیب کو دیکھا۔ سرخ دائرہ، سونی کا فون، سبز دائرے، خود رئیس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ دائیں طرف مڑنے لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک یورپین خد و خال کی سنہرے بالوں والی بچی دائیں طرف جا رہی تھی۔ وہ اندھی طوفان کی طرح اس کے سر پہ پہنچا۔ اس کی ہڈ والی سویٹر کا ہڈ پیچھے کو گرا ہوا تھا اور کمر پہ پہنے بیک پیک میں ٹیب رکھا تھا۔ لعنت ہے! اس نے ٹیب اٹھا کر بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف انسانوں کا سمندر بکھرا تھا اور اس سب میں ان دونوں کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ دوڑتے قدموں سے اوپر ہاشم کے پاس آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سر، پھولے تنفس کے دوران اس نے کہا، وہ نہیں ہے، یہ فون انہوں نے پرا ہرا دیکھنے والی ایک بچی کے اوپر پلانٹ کر دیا ہے اور خود رش میں آگے نکل گئے۔ 20 لوگ سڑک پہ پھیلے ہو اور کسی سے وہ 2 لوگ نہیں پکڑے گئے۔ وہ دھاڑا تھا، بار بار آستین سے پیشانی پونچھتا، دل چاہ رہا تھا اس کو شوٹ کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی نکل گئے ہوں اور تمہیں نظر ہی نہ آئے ہوں؟ سلیمانی چوگے پہن رکھے تھے انہوں نے، یا
ہاشم رکا، ایک دم سے اس کے اوپر ڈھیر ساری ٹھنڈی برف گر گئی تھی۔ آہستہ سے اس نے گردن موڑی اور نیچے سڑک پہ بہتے پرا ہرا کو دیکھا، سیاحوں کے رش کو دیکھا، ہاتھیوں کو دیکھا۔ نہیں، ہم غلط تھے۔ پرا ہرا پریڈ صرف ڈسٹریکشن ہے، ہمارا دھیان بٹانے کے لیے۔ وہ پرا ہرا کے ہجوم میں گم ہو کر نہیں نکلنے والے تھے۔ چونک کر ان لوگوں کو باری باری دیکھا۔ کیا اس ہوٹل سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ رئیس نے سوالیہ نظروں سے گرے کوٹ والے گارڈ کو دیکھا جو ہوٹل کی سیکیورٹی میں سے تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، دروازوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پیچھے کھڑا شیف خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ کارا، ہاشم شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتا 2 قدم آگے آیا۔ میں ابھی تک ایسے کرمنل سے نہیں ملا جو ایک عظیم الشان ہوٹل بنائے، اس کے تہہ خانے میں ذاتی جیل رکھے اور پھر پولیس کی اچانک ریڈ سے بچنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ نہ رکھے۔ مجھے بتاؤ، کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ سر، آپ میرا یقین کریں، یہاں پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہوتا تو میں آپ کو پہلے بتاتا۔ پہلے یہاں پہ مین ہولز تھے، مگر بعد میں ان کے اوپر سروسز باتھ رومز بن گئے تو وہ بھی بند ہو گئے۔ اور ہاشم نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ مکہ دے مارا۔ وہ پیچھے کو لڑک گیا، دیوار کا سہارا لیا اور گرتے گرتے بچا۔ ان کے پاس کمروں کے ماسٹر کی کارڈز ہیں، بے ہوش کرنے والی گیس ہے، اسلحہ ہے، ہوٹل کی وردی ہے، کوئی اندر سے ان کی مدد کر رہا، اور تمہارے جیسے گدھے کا خیال ہے کہ ان کے مددگار فرش کی چند اینٹیں اکھاڑ کر ان کے لیے مین ہول کھول کر نہیں رکھیں گے۔ وہ چیخا تھا، جس کے منہ پہ لگی تھی وہ خون آلود، منہ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر ہے مین ہولز؟ لے کر چلو مجھے ادھر۔ ایک دفعہ پھر گارڈز کی دوڑیں لگ گئی تھی باتھ رومز ایریا میں۔ اسے مین ہول کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی۔ کونے والا باتھ روم بند تھا اور اس کے اوپر خراب ہے کا سائن صاف نظر آ رہا تھا۔ سر، یہ کل سے لیک ہو رہا تھا، آج بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ہیڈ آف سیکیورٹی اس کا دروازہ کھولنے لگا تو وہ اندر سے لاکڈ تھا۔ ہاشم نے اسے پرے دھکیلا اور بوٹ سے دروازے پہ ٹھوکر ماری۔ 1 2 اور دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ اندر فرش کے کونے میں اتنی جگہ کھڑی پڑی تھی کہ ایک آدمی نیچے اتر سکے۔ نیچے 30 فٹ کی اترائی تھی اور اس کے نیچے لمبی سرنگ۔ ہاشم آگے آیا اور اس مین ہول کے دہانے پہ کھڑے ہو کر گردن جھکائے اندر کو جھانکا۔ اوپر ایک ٹائل تلے ایک کاغذ رکھا تھا۔ ہاشم نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور چہرے کے قریب لایا۔ ایوری ونس بٹ آف اے فکسر اپر۔ وہ سادی کی لکھائی لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ غصے سے مروڑ کر کاغذ پرے پھینکا۔ گارڈ اور رئیس باہر کو بھاگے تھے، کچھ لوگ اندر اتر رہے تھے، کچھ باہر سے اس کے دوسرے دہانے تک جا رہے تھے، مگر ہاشم کاردار جانتا تھا کہ وہ لوگ اب تک یہاں سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ اور یہ تھا اس کا 2nd پارٹ کا A پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، لیکن میں بتا دوں کہ نیچے آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا، آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ جو آپ لوگوں کو جو بھی ملنی ہے ایپیسوڈز 40 ایپیسوڈز آپ لوگوں کو وہاں پر ہی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔